آج سوشل میڈیا کے حوالے سے چیریٹی کے جو کام لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں پر کون کیا کہتا ہے یہ آپ یہ نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رب کیا کہتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اسی صورتحال کے حوالے سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقات خیرات کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، جیسے نماز ہے۔ اب نماز اگر کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ میں تنہائی میں الگ پڑھ دوں گا تو پھر مسجد میں آنے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ اجتماعیت کا جو معاملہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں گھر ہی میں پڑھ لوں گا، تو پھر وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا اور وہ تارک صلاۃ کہلائے گا، کیونکہ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے روزہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بتانا نہیں چاہتا لوگوں کو کہ میں روزہ ہوں، میں پانی پیوں گا، نہیں ہوگا ایسا۔ آپ روزہ ہیں تو پھر آپ کا روزہ کا اظہار بھی ہوگا۔ جیسے حج کے لیے آپ جائیں گے تو آپ چھپ چھپا کر حج کے لیے نہیں جا سکتے، حج فرض کیا گیا ہے نا آپ پر، تو حج کے لیے آپ جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو اہم ستون ہیں، 5 پلرز میں سے 4 پلر ہیں، 4 اہم ستون ہیں جو فاؤنڈیشن آف دا ریلیجن ہے اسلام کا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ مجھے بتائیے، نماز آپ چھپا کر فرائض تو نہیں پڑھ سکیں گے، نوافل و سنن ادا کر لیں، روزہ آپ کا ظاہر ہوتا ہے، حج بھی اجتماعیت کی شکل ہے۔ ہاں زکوٰۃ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر دیتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اس میں گنجائش ضرور ہے، لیکن یہ جو دکھانا ہے اور یہ جو چھپانا ہے، یہ دراصل دوستو آپ کے قلوب پر منحصر ہے، آپ کی نیتوں پر منحصر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ لوگ اس قسم کے پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے دکھا کر دیا ہے، انہوں نے چھپا کر دیا ہے۔ ان کو کہوں گا میں، قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں دن میں اور رات میں، دکھا کر اور چھپا کر، دکھا کر اور چھپا کر۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بہترین اجر ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اگر آج کے اس دور میں، کووڈ-19 کے دور میں، کرونا وائرس سے جوجھتی ہوئی دنیا میں اگر لوگ دکھا کر دے رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے ان کا یہ عمل۔ اس پر خدا کے لیے آپ آواز نہ اٹھائیں، ان پر آپ انگلیاں نہ اٹھائیں، ان کو آپ غلط نہ کہیں، کیونکہ یہ قرآن سے ان کا یہ عمل ثابت ہے۔ اور اگر کچھ لوگ چھپا کر دے رہے ہیں، کچھ دن میں دے رہے ہیں، کچھ رات میں دے رہے ہیں، تو یہ بھی عمل قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ چھپا کر دے رہے ہیں، دکھا کر دے رہے ہیں، دن میں دے رہے ہیں، رات میں دے رہے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم مقرر ہے۔ تو جو کام جو شخص کر رہا ہے خدا را اسے کرنے دیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اسے کرنے نہیں دیتے۔ بالخصوص حیدرآباد کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، حیدرآباد کے حوالے سے تو کئی ایسے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ حسد، جلن، انمیٹی، کینہ، کپٹ، اس قسم کی چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ بھئی لوگ جلتے ہیں کہ بھئی وہ شخص اتنا کام کر رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے ڈیموٹ کیا جائے، اس کے مورل کو دبا دیا جائے۔ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، آپ کو تو اس سے انسپریشن حاصل کرنا چاہیے، آپ کو تو اس سے سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ بعض ایسے عمل ہوتے ہیں دوستو کہ جسے دیکھ کر لوگ عمل کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ایسے تھے کہ نیکیاں کرنے پر ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے تھے، یعنی یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا، یہ کام یہ صحابی کرنے سے پہلے میں کر جاؤں گا، میں یہ نیکی کروں گا۔ تو حرص کیا کرتے تھے نیکیوں کے لیے، دنیا کے لالچ اور طمع کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس صورتحال میں اللہ نے اگر کسی نوازا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اگر سوشل میڈیا پر اس کی کوئی تصاویر آ بھی رہی ہیں تو آنے دیں، خدا کے لیے اسے نہ روکیں۔ اگر اس کے دل کو خوشی ہو رہی ہے اس قسم کا کام کر کر، یا پھر اس کے دل میں یہ نیت ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے قلب میں کیا ہے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، اگر میں اس کے لیے اویئرنیس کیمپین چلاؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو انسپریشن ملے گا، لوگ مجھ سے جو ہے سیکھ حاصل کریں گے اور وہ بھی کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل کو دیکھ کر کوئی اور بھی عمل کرنے لگے، اس کا ثواب اس سے بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تمہارے پاس کوئی محتاج آئے تو تم اس کی مدد کر دو، اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی سے اس کی مدد کروا دو، اس کی ضرورت کو پورا کروا دو۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اس کی ضرورت کو کسی اور کے ذریعے پورا کروا دیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرنے والے کو جتنا اجر، جتنا ثواب اور جتنا انعام عطا فرمائے گا، اتنا ہی اجر و ثواب اور انعام اس کو بھی عطا فرمائے گا جس نے اس کا ریکمنڈیشن کیا تھا، جس نے اس کو ریفرل کیا تھا، جس نے اس کو بھیجا تھا کہ بھائی اس کی یہ مدد کر دی جائے، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں دوستو کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔